منیسا میں آپ سے آغاز کرتا ہوں سر. حذیفہ رحمان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ باقاعدہ ڈیل کے معاملات زیر غور آئے تھے اور ان سے متعلق ریکارڈنگز بھی موجود ہیں, ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں, آڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں. اب گزشتہ چند دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کچھ معمولی نوعیت کا ریلیف بھی ملا ہے. وہ جن باتوں پر واویلا کر رہے تھے, مثلا انہیں ٹی وی تک رسائی نہیں تھی, کتابیں نہیں مل رہی تھی, یا بچوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی, ان میں کچھ نرمی دیکھنے کو ملی ہے. تو آپ کے خیال میں اس نرمی یا پھر ڈھیل کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا قاسم خان اور سلیمان خان کی عالمی سطح پر جاری سرگرمیاں اور پھر بیانات وہ بھی اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ آپ کی معلومات کیا ہے سر؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اہمیت اس بات کی ہے کہ جو خیر حذیفہ رحمان صاحب نے جو کہا ہے, میری رائے تو اس پر یہ ہو سکتی ہے کہ اب یہ کیونکہ وہ حکومت میں ہیں وہ ایک چیز کلیم کر رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی ایسی ڈیلنگ عمران خان صاحب سے ہو رہی تھی تو اس میں معاملہ اس سٹیج تک آیا. یہ ضرور ہے کہ میں یہ بات کنفرم کر سکتا ہوں کہ برطانیہ کے جو حکام ہیں انہوں نے انٹرسٹ ضرور شو کیا تھا پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے, لیکن کوئی بڑے پیمانے پر کوئی ڈیولپمنٹ وہ نہیں ہو سکی, نہ ہی وہ انفلوئنس کر پائے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو. دوسری بات یہ کہ جب بھی عمران خان صاحب کے معاملات سیٹل ہوں گے وہ حکومت تک تو نہیں ہوگا معاملہ, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا, اور جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں ہوگی عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے یا ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. جہاں تک بات بالکل ان کے صاحبزادے گئے ہیں, انہوں نے رچرڈ گرنیل سے یا جو ولسن سے یا ان لوگوں سے ملاقات کی ہے, لیکن امپیکٹ تو کریٹ نہیں ہو پایا سوائے اس اخباری اشتہار کے جو کہ ایک پیڈ اشتہار ہے. آج شائع ہوا ایک نیو یارک ٹائمز کے اندر, اور پورا فل پیج اشتہار ہے, لاکھوں ڈالر اس کی بابت میں ادا کیے گئے ہیں پاکستانی ڈائسپورا کی جانب سے. تو اپارٹ فرام دیٹ اور تو کچھ نہیں ہے. باقی یہ جو اخبار مل جانا, بچوں سے بات کروا لینا, یہ تو ایک ٹرینڈ ہے, اور ملاقاتیں کبھی بند کبھی زیادہ, کبھی الاؤ کر دینا کبھی نہ. ان کے بارے میں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تو جب نظام ہے, جب دل کیا جائے گا ان کو روکا جائے گا, جب دل کیا جائے گا یہ ملاقاتیں کروا دی جائیں گی. تو بائی اینڈ لارج یہی سب کچھ ہوگا, کوئی اتنی بڑی سگنیفیکنٹ کوئی تبدیلی ایسا سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا منیزہ صاحبہ, آپ کو کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ خان صاحب کو ریلیف دے پائے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاور سینٹر تو کہیں اور ہے, اور اگر پاور سینٹر کہیں اور ہے تو اس پاور سینٹر کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ خان صاحب کو ریلیف دے؟ کیونکہ یہ صاحب کسی مضبوط پوزیشن میں تو ہے نہیں کہ وہ اس ریلیف کے بدلے کچھ دے سکے پاور سینٹر کو. اس وقت تو چاروں خانے چت ہیں خان صاحب, اور جو پریشر ہے وہ تو پاور سینٹرز کا, پاور کوریڈورز کا, ان پر ہے ہی سے. جی جی علی, میں یہ بات سمجھ نہیں پاتی ہوں کہ ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ حکومت کو ریلیف دینا ہے. آفٹر آل جو ہو رہا ہے وہ مقدمات کی بنیاد پر ہو رہا ہے, اور اگر اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام دیا جائے تو یہ بات بھی میری سمجھ سے بالا ہے. وائی ناٹ دیٹ پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی یا پھر اس کے پرٹیکولر قائد, وہ کیوں نہیں حکومت سے بات کرتے؟ وہ کیوں نہیں اپنی انا کو پیچھے رکھتے اور کہتے کہ میں ملکی مفاد میں آ کر حکومت سے بات کروں گا؟ آپ کو بھی یاد ہوگا نواز شریف صاحب کئی بار خان صاحب کی خیریت دریافت کرنے بھی گئے, ان کو مبارکبادیں بھی دی. تو پھر ہمیں اس اینڈ سے کیوں وہ سب دکھائی نہیں دیتا, وہ کاوش کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ آپ دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس جب آیا عمران خان کے خلاف تو ان کے پاس یہ موقع تھا. نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے تھے, ایٹ لیسٹ وہ جا کر وہ دروازہ کھٹکھٹا کر پی ایم ایل این والا ان کو اعتماد میں لے کر کہہ سکتے کہ چیزوں کو تھوڑا ٹھنڈا رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ٹینیور پورا کر لیتے. یہاں پر اس وقت صرف انا کی جنگ ہے, اور حکومت کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اس پرٹیکولر پارٹی کو بیہائنڈ دا بارز رکھے اور سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹا جائے. وائی ناٹ کہ یہ ملکی مفاد میں ایک پیج پر آ کر بیٹھے. اے پی سی ہوتی ہے, آپ اس میں کیوں نہیں آتے؟ یہاں سے حکومت والے نہیں آتے, جب وہ بلاتے ہیں تو پھر حکومت والے ریپرزینٹ نہیں کرتے, جب حکومت بلاتی ہے تو پھر یہ والی پارٹی ریپرزینٹ نہیں کرتی. یہ ساری جنگ جو ہے نا وہ مفادات کی لگی ہے. آپ صرف یہ بتائیں علی, یہ ہے تو انا کی جنگ, لیکن کیا جی آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں اتنی ہی حکومت یا فی الحال جو حکومتی پارٹیاں ہیں وہ بھی اتنی ہی شریک ہیں؟ انا کی جنگ انہوں نے بھی بنا رکھی ہے, کیونکہ اس سے پہلے یہ بیسکلی ایکسٹینشن ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی. تو جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی انا کی خاطر ہی جو کچھ انہوں نے ونڈکٹیو سیاست کی, رانا ثناء اللہ کا اپنا بیان تھا
کہ اب سیاست نہیں ہو رہی, دشمنی ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور بیان دیا تھا انہوں نے. بالکل تو مجھے یاد دشمنی ہے. تو سر پھر تو ہم یہی منیزہ کہیں گے, مرزا صاحبہ, دشمنی تو حکومت بھی کر رہی ہے نا. نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتی. تو پھر تو ہم یہ بات ہمیشہ منسوخ کر دیں گے کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ پھر اپنا بدلہ لینے کے لیے آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا تھا, وہ جعلی کیسز, کیا ہم بھول جائیں کہ آپ جن رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس پارٹی نے کیا سلوک کیا. تو پھر اگر یہ کچھ اس طرف سے ریاکشن آ رہا ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم سے انتقامی سیاست لی جا رہی ہے, جب آپ یعنی آپ اقتدار میں تھے مانتی تب ہیں نا آپ کہ نے کیا ریاکشن کیا. آ رہا ہے. مائی پوائنٹ از کہ یہاں پر انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے. 5 اگست کی جس تحریک کی یہ بات کریں, اس تحریک کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا اس کا ایجنڈا پاکستانی عوام ہے؟ کیا اس کا ایجنڈا پاکستانی عوام کی تکلیف میں کمی لانا ہے؟ کیا انفلیشن کو نیچے کرنا ہے؟ کیا غربت کو ختم کرنا ہے؟ کیا تعلیم کو عام کرنا ہے؟ نہیں, اس تحریک کا ایک ہی ایجنڈا ہے, اور اس ایجنڈے کا پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری 90% پاپولر پارٹی ہے, تو پھر کہاں ہے وہ پاپولر پارٹی؟ ہمیں تو وہ پاپولر پارٹی صرف ایک ہی شخصیت کا دفاع کرنے, یا پھر انتخابات دوبارہ کروانے, یا ان نتائج کو دوبارہ سے ری وزٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. ہمیں ملکی مفاد میں کہیں پر وہ نظر نہیں آ رہی. آپ علی امین گنڈاپور کو دیکھ لیں, اور جہاں آپ چلیں اس اس ڈیل پہ کی بات کر رہے تھے نا منیف منیزہ فاروق صاحبہ, صاحب سے, اس پہ تو ڈیبیٹ پھر کی آپ جا کو وہ سکتی یاد ہے ہوگا کہ کیا تحریک انصاف پاپولر پارٹی ہے یا نہیں ہے. قاضی سعید صاحب, میں بہت مشکور ہوں سر کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. قاضی صاحب, کیا اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے یہ بدلے کی سیاست ہے؟ ایک, اب چلیں ایک سوال خود ہی اٹھا دیا منیزہ صاحبہ نے, وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا اچھا سوال ہے, کہ کیا یہ جماعت ایک پاپولر جماعت ہے؟ 8 فروری کیا کوئی ایسا دن تھا, کوئی ایسا پیمانہ ہے؟ کیونکہ اگر میں فارم 47 کو دیکھتا ہوں تو پھر کوئی اور جماعت پاپولر ہے, فارم 45 کو دیکھتا ہوں تو پھر کوئی اور جماعت پاپولر ہے. تو پاپولیرٹی کا پیمانہ ہوگا کیا سر جانچنے کا؟ دیکھیں, میں ایک عجیب سی بات سے آغاز کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک حوالے سے گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک ہی پیج پر ہیں. ان دونوں کو ایک ہی مقام آؤ فغاں سے ریلیف چاہیے. اینڈ آئی تھنک ہم انڈیولی کوئی امپورٹنس دے رہے ہیں حکومت کو. وہ ٹھیک ہے, وہ جھنڈا شنڈا لائیں, گھومے پھریں, چینی بیچیں, چینی اندر لے جائیں, گندم کا کھیل کر لیں, اس حد تک وہ بہت با اختیار ہے. ایز فار ایز دس پی ٹی آئی از کنسرنڈ, اس میں ایک فرق کرنا پڑے گا آپ کو. الیکٹرل لیول پہ انڈاؤٹڈلی پی ٹی آئی بہت آگے ہے, ایڈیولوجیکل لیول پہ بہت کمزور ہے. اور جو میں بار بار بات پہلے بھی کرتا ہوں کہ یہ جو موومنٹ کا معاملہ ہے, موومنٹ تو ہر جگہ بن رہی ہے. جیرمی کوربن نے ولایت میں بنا دی, نئی پارٹی بنا دی, بھونچال آئے ہوئے وہاں پہ. ہر جگہ پر اکنامک ایشو سامنے آ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں اکنامک ایشو تھا, جمہوریت کا یہ جو ڈرامہ ہے یہ بعد میں تھا کہ کر لینے ہیں, کیونکہ یہ لبرل ڈیموکریسی کو جو جوتے آج تاریخ میں پڑھ رہے ہیں یہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے, اور اس کا ہمیں یہ اندازہ تھا. ہم لیفٹ کے لوگ یہ پہلے یہ مانتے تھے کہ انہوں نے ہی ہونا ہے, اور آج ہو رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ بھئی 13,000 ملازم یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور کا سڑکوں پر ہے, کسی کی اوقات ہے اس کو لیڈ کرے. پیپل ہیو کنکریٹ اکنامک پرابلمز. ووٹ شوٹ ٹھیک ہے, گن لو بھئی میں مالک صاحب کے ووٹ کم تھے, میرے زیادہ تھے, چلو سدھیاں کر دیو. A few people would be interested in all that. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت تحریک ہر جگہ بن رہی ہے دنیا میں. آپ کسی جگہ بھی جا کے دیکھ لیں, یورپ, یعنی یہ ایکیومولیٹڈ اینگر ہوتی ہے, بھلے وہ اسرائیل کے نام پہ یا غزہ کے قتل کے نام پہ بنے, مگر ایکیومولیٹڈ اینگر ہوتی ہے جس کو ایک آؤٹ لیٹ ملتا ہے. عبدالحمید نامی اسٹوڈنٹ جو شہید ہوا تھا 1968 میں جب موومنٹ چلی تھی, تو وہ صرف اس کی وجہ سے نہیں چلی تھی, اس کے پیچھے ایک پینٹ اپ اینگر تھی لوگوں کی جو کہ ایک دم سے ایکسپلوڈ ہوئی, اور پھر ہمیں ایوب خان جیسی آمریت جو ہے وہ ہوا میں بکھرتی نظر آئی. بات یہ ہے کہ موومنٹ تب میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی, موومنٹ میں یہ موومنٹ سول سوسائٹی یا شغل سوسائٹی نہیں سناتی. 1978 میں ایک ہی ٹرک تھا بے نظیر کا جس کے ارد کروڑوں لاکھوں لوگوں کا ہجوم تھا. یہ اچھے چٹے کپڑے پہن کے تو یہ کاروں میں جو آپ چلاتے ہیں اس کا دور گزر گیا ہے. ٹائم ہیز چینج, پیپل ہیو گان فار بیانڈ دیئر لیڈرشپ. اور لیڈرشپ اور عام آدمی کا انکلوڈنگ, ان کو تو چھوڑ دو نا, یہ لیڈرشپ نہیں ہے, یہ دکاندار ہیں, کوئی یہ کریانے والے ہیں جو بہت امیر ہو گئے ہیں, ان کی شوگر ملیں ہیں. آئی ڈونٹ کنسیڈر دیم, یو نو, یہ وہ لوگ نہیں ہیں. سیاست کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی سن جناب بٹھا لو, جو مرضی کرا لو, 18-20 بلین ڈالر تسی ساڑھے کو لینا نا جو اشرافیہ کو ہم لو, پر سنو کچھ نہ کہو. ان کو تو نکال دیں. اب ایک پولیٹیکل کنٹرڈکشن رہ گئی اس کی, نہیں ہوگا کوئی رپروشما عمران خان اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ نہیں چل سکتے, کوئی معافی نہیں ہو سکتی.
اس میں سے کہانی ایک ہی آگے چلے گی، جس کی چلے یہ تاریخ بتائے گی۔ جی علی۔